حملہ آوروں کی جانب سے کلاباس، نرمن ہاؤس، CSE اسٹیشن، اوبرائے ہوٹل، تاج ہوٹل، لیپورٹ کیفے، سینٹر کروز اور ولے پارلے جیسی جگہوں پر اندھا دھند فائرنگ کے علاوہ دستی بم پھینکنے کی خبروں نے ان واقعات کی اہمیت کو دو چند کر دیا۔ نرمن ہاؤس، تاج ہوٹل اور اوبرائے ہوٹل میں یرغمال بنائے گئے غیر ملکیوں کے باعث بھی ممبئی میں جاری کارروائی عالمی میڈیا کا موضوع رہی۔ ممبئی میں 3 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں 26 غیر ملکیوں سمیت مجموعی طور پر 171 افراد ہلاک ہوئے۔ ممبئی واقعات کے بعض ایسے حقائق سامنے آنا شروع ہوئے جن سے بہت سے شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ حملہ آوروں نے خود کو دکن مجاہدین نامی تنظیم کا رکن قرار دیا، جبکہ بھارتی میڈیا اور حکام نے فوراً ہی اس ساری کارروائی کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے لشکر طیبہ، ISI اور جماعت الدعوہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ تاج ہوٹل میں یرغمال بنائے گئے افراد کے مطابق حملہ آور انگریزی بولتے تھے اور انہیں ہوٹلوں میں موجود تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ سے بھی بھرپور آگاہی حاصل تھی۔ اس سے بھارت کی جانب سے کیا گیا یہ پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملہ آور صرف ایک رات قبل ہی ممبئی آئے تھے اور انہوں نے ساری معلومات نقشوں اور ویب سائٹ کی مدد سے حاصل کی تھیں۔ عمارتوں میں داخل ہوتے ہی حملہ آوروں کی جانب سے ہوٹل سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کر لینا ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہوٹل کثیر منزلہ تھے۔ حملہ آوروں کی جاری کردہ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک حملہ آور نے پیلے رنگ کا دھاگا کلائی میں پہنا ہوا تھا، جس کے باعث ان کے مسلمان ہونے پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ان حملہ آوروں کو زندہ گرفتار کرنے کی بجائے مارنے کو ہی کیوں ترجیح دی؟ ممبئی حملوں میں صرف ایک حملہ آور اجمل امیر قصاب کو گرفتار کیا گیا اور سارے انکشافات بھی اسی سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہوٹلوں میں موجود 10 لوگوں کو زندہ گرفتار کرنا ہرگز مشکل نہیں تھا، تاہم بھارتی کمانڈوز نے اس طرف توجہ نہ دی اور سب کو مار دیا گیا۔ دوسری جانب ابھی تک گرفتار ہونے والے شخص کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، جس سے شکوک و شبہات مزید بڑھ رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ یہ شخص بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا ہی کوئی ایجنٹ ہو کہ جسے اس سارے ڈرامے میں پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے مشترکہ تحقیقات کی پیشکش رد کرنا بھی اس شک کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ بھارتی حکام آپریشن کے دوران مبینہ حملہ آوروں کی تعداد سے متعلق بھی متضاد دعوے کرتے رہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ولاس راؤ مکتیشن نے بیان دیا تھا کہ ٹوٹل 26 بندے آئے تھے، جن میں سے 5 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 9 گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد تمام حملہ آوروں کی تعداد صرف 10 بتائی گئی۔ یہ بات اہم ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جن 5 کی ہلاکت اور 9 کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ بھارتی اسپیشل فورسز نے آپریشن سائیکلون کے دوران صرف 10 افراد سے نمٹنے کے لیے 3 دن سے زائد وقت صرف کیا، جس سے نہ صرف ان اداروں کی اہلیت مشکوک ہوتی ہے بلکہ بعض حلقوں کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ بھارت اس کارروائی کو طول دے کر زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ سب صرف اسی صورت ممکن تھا کہ اگر یہ سارا سنسنی خیز منظر زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے میڈیا میں موضوع بحث رہے۔ ان حملوں کے دوران تاج محل اور اوبرائے ہوٹل میں وقفے سے کسی ایک منزل پر آگ لگا کر یا پھر دستی بم کا دھماکہ کر کے سنسنی خیزی برقرار رکھی گئی۔ ممبئی میں حملہ کرنے والے افراد یرغمالیوں کو ڈھال بنا کر بآسانی جانیں بچا سکتے تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی حملہ آوروں کی جانب سے کسی قسم کا واضح مطالبہ پیش ہوا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملہ محض شہرت کے حصول اور عالمی توجہ کا مرکز بننے کے لیے کیا گیا تھا۔ ممبئی حملوں کے ذریعے شہرت کا حصول دکن مجاہدین کا مقصد تھا۔ یہ بھارت ان حملوں کے ذریعے عالمی برادری کی آنکھ کا تارا بننا چاہتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، تاہم ممبئی حملوں کے بعد ہندوستان کی اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر پھرتیاں اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ ممبئی کے اس قدر اہم ترین علاقے میں اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ پہنچانا بھی اس کارروائی کو مشکوک بناتا ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ لے کر ان افراد کو ممبئی کی سڑکوں پر آزادانہ گھومنا محال نظر آتا ہے، تو دوسری جانب خفیہ کیمروں کی ویڈیوز کے مطابق ان حملہ آوروں کو کارروائی سے بہت پہلے دیکھ لیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ خفیہ کیمروں کے ذریعے دیکھنے کے باوجود
ان کے خلاف فوراً کارروائی کیوں نہ کی گئی؟ کیا تاج محل کی سیکیورٹی پر مامور افراد ان کیمروں کو مانیٹر نہیں کر رہے تھے، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب کچھ ہی دیر پہلے شہر کے 13 مقامات پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو چکی تھیں؟ یرغمال بنائے گئے افراد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حملہ ور غیر ملکیوں کو پاسپورٹ دیکھ کر قتل کر رہے تھے۔ اس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر حملہ ور پاکستانی تھے اور یہ کارروائی ہندو ظلم و ستم کے خلاف رد عمل تھی، تو کیوں کر انہوں نے ہندوؤں کو قتل نہیں کیا؟ کیا ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ یہ افراد اپنی پیاس انگریزوں کو قتل کر کے بجھانا چاہتے تھے، جو کہ کافی عجیب و غریب لگتا ہے؟ ادھر بھارتی کمانڈوز کو آپریشن سائیکلون کی تکمیل کے دوران خصوصی اہمیت دی جاتی رہی تاکہ عوام میں ہندو دہشت گردی کے بعد فوج کے گرتے ہوئے امیج کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اسرائیلی کمانڈوز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا اور نریمن ہاؤس کو خالی کرانے میں بھارتی کمانڈوز کا ساتھ دیا۔ اسرائیل کی جانب سے بعد میں الزام لگایا گیا کہ نریمن ہاؤس میں موجود زیادہ تر یہودی بھارتی کمانڈوز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ اس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ کارروائی کے دوران زیادہ سے زیادہ یہودیوں کی ہلاکت کے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ عالمی شہرت دلانے کے لیے یہودیوں کو ہلاک کیا گیا؟ یہودی دنیا بھر کی معیشت پر کنٹرول کے باعث بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں، اور شاید عالمی مفادات کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ یہودیوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں۔ بھارتی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان حملہ آوروں کی تعداد اور آمد سے متعلق متعدد دعوے کیے جاتے رہے اور مختلف موقف اپنائے گئے۔ ممبئی میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے فوراً ہی یہ انکشاف کر کے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا کہ یہ دہشت گرد چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے کراچی سے آئے اور ان سب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال رہنے والی کشتی اور 2 پاکستانی کارگو جہازوں کو بھی جلد ہی پکڑنے کا اعلان کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کراچی اور بامبے کے درمیان کوئی 20 سے زیادہ 2 درجن کے قریب ان کے ریڈار سسٹمز ہیں، ریڈار سرکلز ہیں، ان کو کلیئر کر کے جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان کا انڈینز کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہائی آئل ویل وغیرہ بامبے کے قریب ہے، جہاں سے بھارت کا بہت سا تیل 30-40% ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں سے جاتا ہے۔ تو وہ ایک طریقے کا ان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے جس کے تحفظ کے واسطے مستقل طور پر 24 گھنٹے اس کی نگرانی ہوتی ہے، اور اس میں ہیلی کاپٹرز اور جہاز وغیرہ اڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ بامبے کی ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے 70 نوٹیکل مائلز پہلے ان کی جہاز جا رہا ہوتا ہے، جو بھی چیز جا رہی ہوتی ہے سمندر کے راستے سے، اس کی اسکیننگ ہوتی ہے، پھر ان کو فرسک کرتے ہیں ان کو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام سسٹمز کو ڈاج کر کے کوئی کشتی یا کوئی ڈنگی چھوٹی موٹی ہاربر میں جا سکے۔